بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان تبارك الذي نزل القرآن فرقان على عبده فرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. صدق الله العظيم. Allah.
یہ آیتیں جو ابھی تلاوت کی گئی یہ 98 پارے کی، اور یہاں سے سورت شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الفرقان۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اللہ کی کتاب جس میں 114 سورتیں ہیں اور 30 پارے ہیں، اور ترتیب وار قرآن پاک کی یہ 25ویں سورت ہے۔ سورہ فاتحہ سے لے کے یہاں تک 24 سورتیں پڑھے ہوئے ہیں، اور یہ 25ویں سورت ہے ترتیب میں، اور اس میں کل آیتیں 77 ہیں۔ یہ سورت مکی ہے۔ مکی کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی 13 سال تک مکے میں تھے۔ 13 سال تک جو قرآن اترا اس کو کہتے ہیں مکی سورت، اور 13 سال کے بعد جو مدینہ گئے اس کے بعد جو قرآن اترا اس کو مدنی سورت ہوتے ہیں۔ تو یہ سورت ہے مکی۔ بعض لوگوں نے تفسیر اس کی ایسا بھی کی، مکے میں اگر نازل ہوئی تو سورت مکی ہے، اور مدینے میں سفر میں درمیان میں نازل ہوگی اس کا نام جو ہے مدنی ہے۔ بہرحال آسان ترتیب تو یہ کہ ہجرت سے پہلے ہے تو مکی، اور ہجرت کے بعد ہے تو مدنی۔ اور اس سورت کا نام ہے فرقان۔ فرقان کے اصل معنی ہیں فرق سے، فرق کے معنی جدا کرنا، وصل کے معنی ملانا، فرق کے معنی کیا؟ جدا کرنا۔ یہ فرق سے فرقان بھی ہے، فاروق بھی ہے، فارغ بھی ہے، جدا کرنے والا اس کے معنی۔ اور قرآن پاک کے 2 نام ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اب اس آیت میں پہلی اس آیت میں ہے نزل الفرقان، ہم نے فرقان کو اتارا۔ تو قرآن کتاب اللہ کے 2 نام، ایک ہے قرآن، دوسرے فرقان، 2 نام۔ قرآن کیوں نام رکھے اس کا؟ کتاب اللہ کا نام قرآن کیوں؟ قرآن یقرأ قرآن، یعنی ایسی کتاب ہے جسے بار بار پڑھی جاتی ہے، اس کو قرآن بولتے ہیں۔ کبھی کبھی پڑھنے کو نہیں بولتے، اس کتاب کو قرآن نہیں بول سکتے۔ قرآن اس لیے بولتے ہیں کہ زیادہ پڑھی جاتی ہے، صبح میں پڑھے، شام میں پڑھے، نماز میں پڑھے، غیر نماز میں پڑھے، دن کی صورتیں پڑھے، رات کی صورتیں پڑھے، کثرت سے پڑھتے ہیں، اس واسطے نام ہی اس کتاب کا قرآن ہے۔ اور دوسرا نام ہے فرقان۔ فرقان اس واسطے رکھا گیا کہ اس میں حق اور باطل کا امتیاز ہے۔ شرک کیا ہے بتا رہے ہیں، توحید کیا ہے بتا رہے ہیں، جائز کیا ہے بتا رہے ہیں، ناجائز کیا ہے بتا رہے ہیں، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، تو دونوں چیزوں میں فرق کرتے ہیں اس کتاب کے ذریعے سے، تو اس وجہ سے اس کا نام ہے فرقان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان رحم والا ہے۔ لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں آ رہا ہے۔ میں کسی موقع پر بیان بھی کیا ہوگا، یہ قرآنی آیت ہے یا نہیں ہے، سورت سے الگ ہے نا، ہر سورت کے شروع میں آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ تو بسم اللہ یہ سورت میں داخل نہیں ہے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سورت میں داخل نہیں ہے، سورت سے الگ ہے۔
اسی لیے سورج جو شروع ہوئی بات سے شروع ہو، بسم اللہ سے نہیں شروع ہو رہی۔ سورت کے شروع میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جا رہا ہے۔ تو دوسرا سوال ہے پھر قرآن آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا شمار ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے۔ کہاں ہے؟ 19ویں پارے میں ہے۔ 19ویں پارے میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو خط لکھے اس کے اندر یہ ہے، یہ خط لکھا جا رہا سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، تو آپ اس کو شروع میں لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو مہربان ہے نہایت رحم والا ہے۔ سورہ نمل، سورہ نمل سورہ نمل اور جو خط لکھے تھے ابلیس کے نام پر، بلقیس کے نام پر۔ یہاں ہے دیکھیں، انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآنی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کی آیت ہے، ہر سورت کی آیت نہیں ہے، شروع میں لکھا جاتا ہے، تفسیر میں آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی، تبارک یہ برکت سے، برکت جیسا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، برکت کے لیے کھا لیجیے، برکت کے لیے لیجیے، تو یہ برکت سے تبارک، بابرکت ہے وہ ذات، اس کا ترجمہ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے قرآن کو نازل کیا، وہ ذات بڑی برکت والی ہے۔ کون ہے اس سے مراد؟ اللہ تعالیٰ۔ بجائے نام لینے کے اللہ جو ہے اپنی صفت کا ذکر کرے، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کو نازل کیا، کس پر؟ علی عبدہ، اپنے بندے، بندے سے مراد کون؟ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ مقصد کیا ہے؟ کیوں نازل کرے؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ تمام عالم کی مخلوق کو کتاب اللہ کے ذریعے سے ڈرائیں۔ وہ اللہ بڑی قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، اس کی اطاعت کرو، اگر اطاعت نہیں کریں گے نافرمانی ہوگی، اور نافرمانی کو پھر اللہ پکڑ کریں گے۔ نذیر کے معنی کیا؟ ڈرانا۔ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ سارے عالم، عالم کی جمع ہے عالمین، سارے عالم کی مخلوق کو آپ ڈرانے والے ہو جائیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ بڑی برکت والی ذات کون ہے؟ جو قرآن نازل کیا عالم کے ساری مخلوق کو ڈرانے کے لیے، تو پھر اللہ اپنا تعارف کرا۔ الذی، بابرکت وہ ذات ہے، لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں میں اور زمین میں بادشاہت ہے، حکومت، آسمانوں میں اسی کی حکومت اور زمین پر بھی اسی کی حکومت۔ وہ بابرکت ذات اللہ ہے، اسی کا اختیار آسمانوں میں چلتا ہے اور اسی کا اختیار زمین میں چلتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر آسمان اور زمین کا نظام نہ تبدیل ہوتا ہے نہ حرکت آتی ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔ پھر دوسری صفت اللہ کی یہ ہے، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹے بنائے، بیٹیاں بنائے، ان کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ اس کی نفی کر رہے ہیں، میرے کو کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ یہ عیسائیوں کی تردید ہے۔ عیسائی کیا بولتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں،
اللہ کہہ رہے ہیں میرے کو بیٹا بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ کائنات پوری میری، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ میرا ہی ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، میرے لیے کوئی اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے۔ اولاد ہونا عیب کی چیز ہے، عیب دار بن جاتا بندہ، عیب دار، اور اللہ کی ذات تو بے عیب، سبحان اللہ کی ذات تو بے عیب۔ کیوں؟ تھوڑی تفصیل یہ ہے کہ اولاد ہونے کے لیے خدا نہ خواستہ اگر باپ جو ہے خدا کو اولاد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بیوی ہونا، اور بیوی کا محتاج ہوا، اور جو وہ محتاج بنتا ہے وہ خدا نہیں بنتا، اس لیے اللہ کو اولاد نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی بادشاہت ایسی ہے کہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں، جبرائیل بھی نہیں، ولی اللہ بھی نہیں، اولیاء اللہ بھی نہیں، کائنات کی کوئی مخلوق اس کی بادشاہت میں شریک نہیں ہے۔ ہاں وہ تنہا بادشاہ ہے، دنیا میں جو حکومت بنتی ہے اکیلا نہیں چلا سکتا، چلاتے نہیں، اس کے پیچھے اعوان و انصار بہت ہوتے ہیں، ایم پی کی شکل میں، ایم ایل اے کی شکل میں، اور جو مختلف لیڈروں کی شکل میں، لیکن اللہ کہتے ہیں میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، میری بادشاہت میں کوئی شریک ہی نہیں ہے، کیا ضرورت ہے مجھے؟ یہ لوگ کہتے تھے، مشرکین کا عقیدہ تھا اللہ تو اللہ ہے، وہ خدا ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ دنیا کا نظام چل رہا نا، یہ فلاں فرشتے سے چل رہا اور فلاں ستارے سے چل رہا، جیسا کہ حدیث میں ہے نا، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں آئے، زمین بھیگی ہوئی تھی، صحابہ سے پوچھا کہ بعض لوگ جو ہے ایمان کی حالت میں صبح کریں اور بعض لوگ غیر ایمان کے، جو یہ بولے کہ اللہ پانی برسایا وہ ایمان کی حالت میں صبح ہوئی، اور جو یہ بولے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی تو وہ جو ہے ایمان نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں ہم بول سکتے ہیں طوفان کی وجہ سے بارش ہوئی، سیلاب کی وجہ سے بارش ہوئی، یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ کیا ہے؟ کیا کرنا؟ منسوب اللہ کی طرف، اللہ برسائے، اللہ ذریعہ طوفان کو بنائے اور کسی اور چیز کو بنائے، بادلوں کو بنائے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ مشرکین ایسا عقیدہ رکھتے تھے اللہ اس کی بھی نفی کر دے رہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، آسمان بھی اللہ دیکھ رہے، زمین کا نظام بھی اللہ چلا رہے۔ پھر آگے اور ایک صفت فرمائی، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، جتنی مخلوقات ہیں تمام مخلوق کو اللہ ہی پیدا کرے، آسمان، زمین، چاند، سورج، اس کے اندر کی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ ہی پیدا کرے۔ دنیا میں بعض قوم ایسی ہے جو کہتے ہیں کہ ایک چیز کو اللہ بنا دیے، اب اس کے بعد جو ہے مخلوق پیدا ہوگی، جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ بنایا، بعض لوگوں کا عقیدہ کیا، اب وہاں سے نسل چلی تو جو ہے اب اولاد ہوتی چلی گئی، نسلیں بنتی گئی، نہیں، ہر ایک کو اللہ ہی پیدا کرے، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو اللہ ہی بنایا۔ پھر آگے جملہ فرمایا فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ اکبر، اللہ کہہ رہے ہیں میں ایسا ویسا نہیں بنایا، ہر چیز کو کیسا ہونا ہے جس میں اس کی خوبصورتی بھی رہے اور اس کا فائدہ بھی محسوس ہو، میں نے اس طرح اس نمونے سے بنایا، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، یعنی جیسے ایک چیز ہونی چاہیے ویسا بنایا، جیسے انسان کو بنائے 5 فٹ 7 فٹ کے اندر بنائے، یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ اگر کسی کو لمبا بنا دیتے تو خوبصورت نہیں ہوتا نہیں ہوتا، اور پھر گھر میں داخل ہونا بنے چھت نکالنا پڑتا، دروازہ بڑا کرنا پڑتا، نہیں، اللہ فقدرہ تقدیرا۔ میں تفسیر دیکھا، اس میں لکھا ہے اگر اللہ جو ہے گھوڑے کو، اونٹ کو، ہاتھی کو 4 پیر والے بنائے، انسان کو 2 پیر والے بنائے،
اگر انسان کے جیسا گھوڑے کو 2 پیر لگا دیتے تو آدمی سواری کر سکتا؟ اگر کرا تو بھی کتنا بدنما دکھتا نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا اور ہر ایک کو اس کے نمونے پر بنایا. فقدرہ تقدیرا، کیسا بنایا تو اچھا رہتا ویسا بنایا. انسان کی شکل بنائی تو اللہ نے پیشانی کو اوپر رکھے، اس کے بعد آنکھ رکھے، اس کے بعد ناک رکھے، پھر ہونٹ، پھر شکل بنی. اگر آنکھ نیچے لگا دیتے بجائے پیشانی کے بعد رہنے کے، اگر آنکھ نیچے آ جاتی تو آدمی کتنے ٹھوکریں کھاتا تھا. سامنے کوئی آ رہی، دیوار آ رہی، گاڑی آ رہی، دکھائی نہیں، کیوں؟ آنکھ نیچے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو بہترین بنایا. تو اللہ کہہ رہے ہیں پیدا میں ہی کیا اور ہر ایک کو جیسے بنانا ہے ویسے بنایا، جس میں اس کی خوبصورتی ہو سکتی کائنات کی چیزوں میں ویسا میں بنایا. فقدرہ تقدیرا واتخذوا من دونہ آلہہ. اللہ کہتے ہیں یہ لوگ مجھے چھوڑ کے دوسروں کو خدا کہہ رہے. واتخذوا، بنا لیا، من دونہ، میرے علاوہ، آلہۃ، دوسروں کو خدا بنانا. کوئی پتھر کو، کوئی کنکر کو، اور کوئی سانپ کو، کوئی پانی کو، دوسروں کو خدا بنا لیے. حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں لا یخلقون شیئا، حالانکہ جن کو یہ لوگ خدا بنانا وہ کوئی چیز اب تک نہیں بنائے، پیدا نہیں کرے. وہ لوگ سانپ کسی کو پیدا کرا، پتھر، مورتی نہیں. لا یخلقون شیئا، کچھ بھی نہیں بنائے. حالانکہ میں یہ سب کچھ بنایا ہوں، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ لا یخلقون شیئا اور وہم یخلقون، ان کو یہ کچھ بھی نہیں بنایا کسی کو، اور ان کو اللہ بنایا. سانپ کو کون بنائے؟ اللہ بنایا. سمندر کو اللہ بنایا. مورتی کو اللہ بنایا. سورج کو اللہ بنایا. یہ سب اللہ کی بنی ہوئی مخلوق ہے اور ان کو جو ہے یہ لوگ خدا بولتے. سمجھا رہے ہیں؟ پھر آگے سمجھا رہے ہیں وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. جن کے لوگ پوجا کرتے ہیں، سانپ ہے، سورج ہے، پتھر ہے، سمندر ہے، یہ اپنے نفع اور نقصان سے بچ نہیں سکتے. اگر سانپ کو کوئی مار دے تو یہ مار سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے. لا یملکون لانفسہم، اپنی ذات کے مالک نہیں ہیں نفع و نقصان کے. پھر مجھے اور آپ کو کیا نقصان اور نفع دیں گے؟ جو خود نہیں بچ سکتے اور خود فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو وہ دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ اللہ سمجھا رہا. کہاں جا رہے تم؟ میری طرف آؤ، میری قدرت کی طرف آؤ. میں کیسا طاقت و قوت کا مالک ہوں. دیکھو جس کو تم پوج رہے آج تک کسی چیز کو نہیں بنایا، ان کو خود میں بنایا ہوں اور کسی چیز کا ان کو اختیار نہیں ہے. پھر آگے تیسرا جملہ فرمایا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا. 3 چیزوں کا ذکر فرمایا. یہ تو نفع و نقصان کے بھی مالک نہیں اور نہ ان کے ہاتھ میں موت دینا ہے. کسی کو موت دے سکتے لوگ؟ نہیں دے سکتے. وَلَا حَيَاتًا، اور کسی کی زندگی دے سکتے کیا؟ یہ بھی نہیں دے سکتے. وَلَا نُشُورًا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کی اختیار ان کو ہے؟ میرے پاس سب کچھ ہے. اللہ کیسا تعارف کرا دے اپنا؟ میرے پاس کمی کیا ہے؟ سب کچھ میں کرتا ہوں. مجھے چھوڑ کے یہ لوگ جو ہے غیروں کو یہ لوگ خدا مانتے ہیں. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا. نشور حشر کے معنی میں اٹھانا، جمع کرنا. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. حشر نشر ہوگا. حشر کے معنی جمع کیا، نشر کے معنی مرنے کے بعد اٹھنا. اللہ کہہ رہے ہیں نہ یہ موت دے سکتے، نہ حیات دے سکتے، نہ مرنے کے بعد اٹھا سکتے. پھر کہیں تو ان کی پوجا کر رہے ہیں. میں ہوں نا، میں خدا کو خدا ہوں. میرے اختیار میں آسمان زمین کی بادشاہت ہے. یہ سب اللہ نے اپنا تعارف کروایا. یہ ہے برکت والی ذات. اب اس کے بعد کافروں کا جملہ نقل کر رہے ہیں. ہمارے نبی کی دعوت کے اوپر کیا بولے لوگ؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا،
جو لوگ کافر ہیں ایمان نہیں لائے نبی کی بات کو سن کے کہنے لگے ان ھذا الا افک افترا، یہ جو نبی بتا رہے اللہ ہمیشہ سے ہے، اکیلا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں من گھڑت ہے، اپنی طرف سے بنا کے نعوذ باللہ۔ ہمارے نبی کیا ہو رہے یہ من گھڑت ہے، نہ وحی آتی کرے نہ کوئی بڑا بات، اپنی طرف سے سناتے جا۔ افکن افترا کے معنی کیا؟ بغیر سند کے، جیسے میں کوئی حدیث بنا تو اس کا حوالہ ہے، بھائی بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، کوئی واقعہ سنایا بھائی فلاں کتاب میں ہے، حیات الصحابہ میں ہے، بستان میں ہے، نزہۃ المجالس میں ہے، کہیں نہ کہیں حوالہ۔ بغیر حوالے کے بغیر دلیل کے بولنے کو کہتے ہیں افکن افترا، بغیر سند کے بولنا۔ وقال الذین کفروا ان ھذا، کافر نبی کی بات کو سن کے کہتے ہیں یہ من گھڑت ہے۔ وعانہ الیہ قوم آخرون، اور یہ دوسرے لوگ ان کا ساتھ دے رہے، مدد کر رہے، جس کی وجہ سے یہ نئی نئی باتیں ہمارے سامنے سنا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کافر نبی کی بات کو سن کے ماننے کے بجائے یوں کہتے تھے فقط جاءوا ظلما وزورا، کیا بول رہے ہیں؟ یہ جو نبی آ کے دعوت دے رہے ہیں نا، یہ کوئی حق بات نہیں بول رہے، بلکہ فقط جاءوا ظلما، یہ جو ہے ظلم کر رہے ہیں قوم کے اوپر، وزوراً، اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا خاصے ہم لوگ جو ہے مل جل کے پورے مکے والے ایک ساتھ تھے اور بتوں کی پوجا کر لیتے تھے، اب بیچ میں آ کے ظلم کر رہے، بھٹکا رہے ہمارا۔ فقط جاءوا ظلما وزورا، اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں، منمانی جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہمارے نبی جھوٹ بولنے والے بھی نہیں، اگر کوئی یقین کرتا ہے تو اس کا ایمان نہیں۔ اللہ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا کون؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کر سچ بولنے والا کون؟ اللہ کے نبی تو سچے، اللہ کا فرمان سچا، یہ لوگ نبی کے اوپر تہمت لگائیں، یہ تو ظلم اور جھوٹ بولنے والا ہے۔ پھر آگے کیا بولے؟ یہاں تک بس نہیں کرے، وقالوا، اور یہ کافر کہے اساطیر الاولین اکتتبھا، یہ تو اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کے قصے ہیں جو ہم سے پہلے آئے دنیا میں، ان کے واقعات ہیں، اکتتبھا، یہ لوگ لکھ کے لا کے ہم یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سنا دیں، یعنی نبی کی بات کو ماننے کی وجہ کیا بول رہے ہیں؟ یہ سب لکھ کے لا کے لا رہے، جمع کر رہے، سنا رہے۔ فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ، بس جو لکھ کر لائے اس کی تلاوت کر رہے ہیں، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام، صحابہ کو جمع کر کے جو قرآن سناتے وہ قرآن کو سن کے ایمان لانے کے بجائے یہ بولتے ہیں کہ یہ تو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کے لا کے جو ان کو سناتے جا رہے، من گھڑت چیز ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کیسے کیسی باتیں لوگ میرے نبی کو بول رہے ہیں۔ پھر آگے کیا بولے؟ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان لوگوں سے کہیے أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی نے اتارا ہے، آپ کہیے اللہ ہی نے اتارا ہے، یعلم السر فی السماوات والارض، آسمانوں میں جو کچھ نازل ہوا اس کا علم بھی اللہ کو ہے، اور زمین میں جو کچھ ہوا ہو رہا ہے اس کا علم بھی اللہ کو معلوم ہے۔ تم اپنے عقیدے کے لحاظ سے نبی پر تہمت لگا رہے تو یہ مت سمجھو کہ اللہ کو نہیں معلوم ہے، بلکہ اللہ کو پورا علم ہے۔ انہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ چونکہ اللہ رحم کرنے والے ہیں، اس واسطے اتنی بڑی تہمت ہمارے نبی پر لگا دیے، اللہ پر لگا دیے، تو بھی اللہ عذاب نہیں بھیجے۔ چاہتے تو اللہ عذاب بھیج دیتے، اللہ کو تہمت لگا دی بیٹا رکھے ہو گیا، تہمت لگا کر نبی کو یہ لوگ جو من گھڑت سنا رہے ہوں گے، لیکن اللہ عذاب کیوں نہ بھیجے؟ انہ کان غفورا رحیما، اللہ بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے۔ پھر آگے مشرکین کیا بولے وہ سنا،
وقالو مشرکین نے کہا، کافروں نے کہا، مالی حاضر رسول، یہ کیسا رسول بن سکتا ہے بھائی؟ محمد جو ہے کیسے رسول بن سکتے؟ کیوں؟ یأکل الطعام، وہ ہم جیسا کھانا کھا رہے ہیں، ہم بھی کھا رہے ہیں، انہوں بھی کھا رہے ہیں۔ رسول کو تو الگ رہنا نا، بغیر کھائے کے رہنا، بغیر پہنے کے رہنا، بغیر زندگی گزارے بھی بچوں کے رہنا۔ نبی بولے تو کچھ بھی الگ ہونا، اعتراض کر رہے ہیں لوگ، یہ کیسے رسول ہے؟ یأکل الطعام، کھانا بھی کھاتے ہیں، ویمشی فی الاسواق، اور اپنی ضرورتوں کے لیے بازار میں چلتے ہوئے چلے۔ سوق کی جمع اسواق، گویا مشرکین مکہ یہ عیب سمجھتے تھے، نبی اور رسول ہے تو کھانا نہیں کھانا، نبی اور رسول ہے تو بازار میں نہیں دکھنا، یہ بازار میں بھی چلتے پھرتے ہیں اور کھاتے ہیں، ایسا نبی نہیں ہو سکتا۔ ان میں ہمیں کیا فرق ہے؟ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں اور ہم بھی بازاروں میں کاروبار کے لیے جاتے ہیں، ضرورتوں کے لیے جاتے ہیں۔ وہ نبی کیسا، ہم عام انسان کیسا؟ یہ اعتراض ان کا تھا۔ یہ کوئی اعتراض کرنے کی چیز نہیں ہے، لیکن اعتراض کرو پھر کیا ہونا؟ وہ رہیں گے، مشورہ دے رہے اللہ کو، کیا دے رہے؟ لولا انزل الیہ ملک، اگر یہ نبی بنے، کھاتے بھی ہیں، بازار میں جاتے بھی ہیں ضرورتوں کے لیے، پھر بھی ہم اس وقت مان لیتے اگر ان کے ساتھ کسی فرشتے کو مقرر کر دیں، یہ اکیلے نہیں رہنا بلکہ کوئی فرشتہ بھی ان کے ساتھ اتارنا تھا۔ وہ فرشتہ بولنا، دیکھو یہ اللہ کے نبی ہے، یہ اللہ کے پیغمبر ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، تو یہ اللہ کو مشورہ دے رہے لوگ، ایسا کہیں نہیں کرے آپ۔ لولا انزل الیہ ملک، کیوں فرشتے کو نہیں اتارا ان کے ساتھ؟ کیا کام کرتے ہیں؟ فیکون معہ نذیرا، یہ نبی کے ساتھ چل کے لوگوں سے بولتے کہ دیکھو اللہ کے رسول ہیں، اگر ان کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ کا عذاب آگا، ڈرا دے گا، اس لیے فرشتہ اتارنا تھا۔ نبی مانے تو نبی کی بات نہیں سنتے، بولے ان کے ساتھ فرشتہ اتارے تو سنتے، کہ اللہ کو مشورہ دے۔ دوسرا مشورہ دیا، اور کیا دیا مشورہ؟ او یلقی الیہ کنز، دوسرا مشورہ یہ نبی جو ہے غریب آدمی ہے، ایک دن کھائے ایک دن نہیں کھائے، اور ان کے پاس ایک چادر ہے تو دوسری چادر نہیں ہے، غریب ہے، تو ایسا کیوں نہیں کرے کہ ان کو رسول بنائے، پیغمبر بنائے، تو ان کے ساتھ سونے چاندی کا خزانہ بھی اتارنا تھا۔ کیا کرنا؟ خزانہ اتارنا، جس کو بھی انہوں جا کے دعوت دیں گے، دعوت دے کے بولنا کہ اللہ کو ایک مانو، ادھر پیسے رکھو، یہ درہم رکھو، یہ دینار رکھو، مشورہ دے رہے مشرکین مکہ، کس کو؟ اللہ کو مشورہ دے رہے۔ ایسا کہیں تو نہیں کرے آپ، یا تو فرشتہ اتارنا تھا، فرشتہ نہیں اتارنا، چلو کم از کم جو ہے خزانہ اتارنا تھا ساتھ، نبی کے ساتھ خزانہ چلتا، جس کو بھی جا کے ایمان کی دعوت دیتے، خزانے میں سے تھوڑی رقم ان کو بھی دیتے، رکھ لو یہ سونا۔ تیسرا مشورہ دیا، او تکون لہ جنت، دیکھو جو نبی بن کر آئے غریب آدمی ہے، ان کے لیے کھانے کو کھانے ہی نہیں، بولے ہے نہیں حضور کسی رات میں پیٹ کے اوپر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے ہو گئے تو غریب ہیں، ایسا کہ کو نہیں کرے، ان کو نبی بناتے تو ان کو جو ہے دنیا میں بڑا باغ دینا تھا، پھل کا، اناری کا، نعمتوں کا، جنہ مارے کا جنت، جنت کو جنت اس واسطے بولتے ہیں کہ جنت میں جو ہے باغاں ہوتے ہیں، سیب کا باغ، آم کا باغ، جام کا باغ، انگور کا باغ، اس واسطے جنت کو جنت نام، تو عربی میں جنتم کہتے ہیں باغ کو۔ اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں یہ غریب نبی کو آپ اتارے، بجائے ان کے ساتھ میں جو ہے باغ دے دینا تھا، کیا کرتے ہو؟ یأکلوا منہا، اس باغ سے پھل کھاتے تھے اور دین کا کام کرتے تھے، ایسا کہیں بھی نہیں کرے۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اللہ ناراض ہو رہے، اللہ کہہ رہے ہیں یہ ظالم لوگ ہیں، میں کتنا محبت سے ان کو سمجھا رہا ہوں، مجھے سمجھنے کو تیار نہیں ہے، مجھے مشورہ دے رہے ہیں لوگ، کتنے بڑا ظالم ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ غصہ ہو تو ظالم بولے، وقال الظالمون، یہ ظالم لوگ کہتے ہیں
ان تتبعون الا رجلا مسورا، آخر میں بولنے لگے یہ آدمی جو تم کو ایک خدا کی دعوت دے رہے ہیں یہ پاگل ہے، پاگل دیوانہ ہے، جادو کا اثر ہو گیا، نعوذ باللہ۔ ہمارے نبی کو جادوگر بول رہے، مسحور کے مارے گا ایسا آدمی جس کے اوپر جادو کر گئے، آدمی جس کے اوپر جادو ہو جاتا ہے اس کی عقل چلے جاتی ہے، کیا بولتا ہے کیا کرتا نہیں معلوم۔ تو ہمارے نبی گرو مشرکین کہہ رہے ہیں الا رجلا مسحورا، یہ ایسا آدمی ہے جس کے اوپر سحر ہو گیا، اس لیے اس کی بات مت مانو۔ اللہ بہت غصہ ہو کے بولے یہ ظالم لوگ ہیں۔ آخر میں اللہ نے سمجھایا انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو جی ان لوگوں کو کس طرح کی مثالیں بیان کرو گے، کیسے کیسے سمجھاؤ، میری بادشاہت بتایا، میری طاقت بتایا، میری حکومت بتایا، پھر بھی نہیں مان رہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، اللہ کہتے ہیں دیکھو کس طرح ان لوگوں کے لیے مثالیں دے دے کر اللہ سمجھا رہے ہیں، اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنی بڑائی، لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہدایت میں نہیں آ رہے بلکہ فضلوا، گمراہ ہو رہے، نبی کی بات نہیں مان کے کیا ہے، گمراہ ہو رہے۔ فلا يستطيعون سبیلا، خود بھی گمراہ ہوئے اور صحیح راستے پہ آنے کی طاقت اور قوت بھی نہیں ہے۔ صحیح راستے پہ چلنے کی طاقت کون دیتے؟ اللہ دیتے ہیں۔ لا قوت لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے پاس کوئی بندہ اپنی طرف سے سیدھے راستے پر چل نہیں سکتا، تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس طاقت بھی نہیں ہے اور یہ نبی کی بات بھی نہیں سن رہے بلکہ گمراہ ہو کے گمراہی کے راستے پہ جا رہے۔ تو اللہ نے اس رکوع کو ختم فرمایا کہ ہم طرح طرح کی مثالیں دے کے بیان کرتے ہیں لیکن پھر بھی یہ لوگ صراط مستقیم پر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ سے ہاں مقدر کے معنی تو صرف ہر چیز کے جو ہے چند چیزیں متعین کر دینے کو مقدر ہوتا ہے، رزق ہے، صحت ہے، عمر ہے، مال ہے، یہ مقدر ہے۔ تقدیر مانے ہر چیز کو ایک مقدار میں اللہ بنائے، کائنات کی پوری چیزیں جس حالت میں وہ چیز رہے تو اچھی دکھتی ویسا ہونا، اس کو بولتے ہیں تقدیر، مقدر۔ اسلامی تاریخ وہ مبارک ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہاں کے لوگوں نے آپ کا پرجوش استقبال کیا، مدینے کو آئے۔ قبا سے مدینے تک راستے کے دونوں جانب صحابہ اکرام کی مقدس جماعت سب بنائے ہوئے کھڑی تھی۔ جو لوگ مدینے کا سفر کریں، مدینے کے باہر ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام مسجد قبا ہے۔ اللہ کے نبی سیدھے مدینے میں نہیں آئے، ایک رات وہاں ٹھہر کے آپ پھر وہاں سے سفر کر کے مدینے میں آئے۔ تو جو وہاں ٹھہرے تو اس جگہ مسجد بنائی گئی، اس مسجد کا نام ہے مسجد قبا، مدینے کے بعد۔ اور کتنا اس کا فاصلہ 8 کلومیٹر کچھ ہے مدینے سے۔ اب تو آبادی وہاں تک چلے گئی، قبا کے قریب تک مل گئی، مدینے کی اور قبا کی، تو وہ گھر ہے۔
تو مدینے میں داخل ہونے تک دونوں طرف سب بنائے ہوئے کھڑے تھے۔ جب آپ مدینے میں داخل ہوئے تو ہر قبیلے اور خاندان والا خواہش مند تھا اور ہر شخص کی دلی تمنا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف ہمیں نصیب ہو۔ مدینے کا ہر شخص چاہتا تھا کہ حضور میرے گھر میں ٹھہرے۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں اونٹنی کی نکیل پکڑ کر ہر ایک عرض کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل نہیں تھے بلکہ اونٹ کے اوپر سوار تھا، اور اونٹ کی جو سامنے کی رسی ہوتی ہے اس کا نکیل بولتے ہیں۔ ہر آدمی کی تمنا تھی کہ حضور کی میزبانی کا شرف ہمیں نصیب ہو۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں اونٹنی کی نکیل پکڑ کر ہر ایک عرض کرتا، میرا گھر، میرا مال، میری جان، سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے۔ اللہ اکبر، کتنی محبت تھی دونوں۔ مکے سے آئے ہیں اور حضور سے صحابہ بولے، میری جان، میرا مال، میرا گھر، میرا مال اور میری جان، سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے، مگر آپ انہیں دعائیں خیر و برکت دیتے۔ جو بھی آگے پوچھتا تو حضور جو ہے برکت کی دعا دیتے اور فرماتے، اونٹنے کو چھوڑو، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اس کی رسی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہیں ٹھہرے گی۔ چھوڑ دیے رسی۔ ہر ایک آگے کہتا گزارش، حضور بولتے نہیں چھوڑ دو، اللہ برکت دے اور تمہارے رزق میں صحت ہے۔ اونٹنی چل کر حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے رکے۔ چلتے چلتے ایک صحابی، حضرت ابو ایوب صحابی ہے، ان کے گھر کے سامنے جاتے، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی خوشی و مسرت کے عالم میں کجاوا اٹھایا، یعنی جس پہ حضور بیٹھے تھے وہ کجاوا بولتے ہیں، اونٹ کے اوپر ہوتا، اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے۔ اس طرح انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں سب سے پہلے میزبان کون ہے؟ ابو ایوب انصاری ہیں۔ آپ نے 7 ماہ تک اس مکان میں قیام فرمایا، 7 مہینے تک انہی کے گھر میں تھے۔ پھر آپ جو ہے دوسرا مکان، مسجد سب تعمیر فرمائے۔ اللہ کی قدرت، انسان کی پیدائش 3 اندھیروں میں ہوتی ہے۔ کائنات کی سب سے حسین ترین مخلوق انسان ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا ہے۔ اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ جہاں کر رہے ہیں وہ جگہ نہ بہت بڑی ہے اور نہ وہاں روشنی کا انتظام ہے، نہ وہاں کوئی کام کرنے والے ہیں، نہ روشنی، نہ جگہ، نہ کام کرنے والا عملہ، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک تنگ جگہ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں اس کی تخلیق کر دی۔ سبحان اللہ، انسان کی پیدائش کہاں بنا رہے اللہ، کس کارخانے میں؟ بولے تنگ جگہ میں 3 اندھیروں میں کر دی۔ جبکہ دنیا میں ہزاروں فیکٹری ہوتی ہے جہاں وہ کئی ایکڑوں پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے، روشنی، خمخمے لگے ہوتے ہیں، بے شمار کام کرنے والے ہوتے ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی زبردست قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور وہی تمہیں روزی دیتا ہے، پھر وقت آنے پر وہی تم کو موت دے گا، پھر تم کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ فائدہ، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، جس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں۔ اس کے حق ہونے پر ایمان لانا فرض ہے، ہر ایک کو ایمان لانا چاہیے۔ ایک دن اللہ کے پاس مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ ایک سنت کے بارے میں، وضو میں 3 مرتبہ کلی کرنا سنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وضو کی کیفیت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کلی کی۔ جیسے ہاتھ دھوتے 3 مرتبہ، ویسے کلی 3 مرتبہ کرنا، ویسے ناک میں پانی 3 مرتبہ چڑھا۔ تو یہاں کلی کرنا بھی
سنت ہے، 3 مرتبہ کرنا سنت ہے، 1 مرتبہ نہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت مسلمان کو کپڑا پہنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا جب تک اس کے بدن پر اس کا ایک تاگا بھی رہے گا وہ اس وقت تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ جو کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے جب تک اس کے بدن پر اس کا ایک دھاگا بھی رہے گا وہ اس وقت تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ پہنانے والا ایک گناہ کے بارے میں والدین کی نافرمانی اور ظلم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ظلم و ستم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم و ستم کی سزا دوسری سزاؤں کے مقابلے میں سب سے جلدی ملتی ہے، اور والدین کی نافرمانی سے بچو۔ خدا کی قسم والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے جبکہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی دوری سے محسوس ہوتی ہے۔ دنیا کے بارے میں 2 عادتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دینی معاملے میں اپنے سے بلند شخص کو دیکھ کر اس کی پیروی کرے اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ فضیلت پر اس کی تعریف کرے۔ دین کے بارے میں کس کو دیکھنا؟ اپنے سے اچھے آدمی کو دیکھنا۔ میں فرض پڑھ کے چلا جا رہا ہوں، ایک آدمی نوافل پڑھ کے جا رہا ہے، اس کی اتباع کرنا۔ میں خالی فرض پڑھ رہا ہوں، ایک تہجد گزار ہے، اس کی اتباع کرنا۔ تلاوت قرآن، اس کی اتباع کرنا۔ تو دین کے بارے میں اپنے سے زیادہ آدمی کو دیکھنا اور دنیا کے بارے میں ہم سے کمتر آدمی کو دیکھنا۔ کمتر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ فضیلت پر اس کی تعریف کرے۔ آدمی جب اپنے سے کم حیثیت والے کو دیکھے گا تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے مجھے اتنی تو چیز ملی، سامنے والوں کو اتنی بھی نہیں ہے، تو فضیلت پر اس کی تعریف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ان 2 عادتوں کی وجہ سے صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا لکھ دیتے ہیں۔ اور جو شخص دینی معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر افسوس کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو صابر و شاکر نہیں لکھتے۔ جنتی کا دل پاک صاف ہوگا آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان اہل جنت کے دلوں سے رنجش اور کدورت کو باہر نکال دیں گے اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا، اور اگر اللہ ہم کو نہ پہنچاتا تو ہماری کبھی یہاں تک رسائی نہیں ہوتی تھی۔ طب نبوی سے علاج کرنے والوں کے لیے اہم ہدایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے بغیر علم اور تجربے کے علاج کیا تو قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور آدمی نہیں کرتا ہے، یہ بھی سوال ہو سکتا ہے اللہ ہم کیا سمجھتے ہیں خالی نماز روزہ زکوٰۃ کے بارے میں پوچھتے ہیں، لیکن یہ بھی بولیں کہ اگر کسی نے بغیر علم پڑھ لکھ کے قابل بن کے دوا کیا ہونا چاہیے، کیا علاج کرنا چاہیے، اور تجربے کے علاج بغیر علم اور تجربے کے علاج کیا تو قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ اگر حکیم یا ڈاکٹر جی ناتجربہ کاری اور اناڑی پن کی وجہ سے مریض کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ غلط دوا دے دیے مریض کو تکلیف پہنچتی ہے یا وہ مر جاتا ہے تو ایسے حکیموں اور ڈاکٹر کی قیامت کے دن گرفت ہوگی۔ اللہ پوچھے گا تم کو نہیں معلوم تھا تو کہیں بھی علاج کرے پوچھے گا۔ قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو وصیت کے وقت شہادت کے لیے تم مسلمانوں میں سے 2 انصاف پسند آدمی کو گواہ ہونی چاہیے، یا پھر تمہارے علاوہ دوسری قوم کے لوگ گواہ ہونے چاہیے۔ جیسے تم سفر میں گئے ہو پھر تمہیں موت کا حادثہ آ جائے تو جو تم وصیت لکھ کے اپنے گواہ بنانا چاہیے۔
یہ بھی ایک ضروری عمل ہے زندگی کا. بہت سے لوگ بعد میں ان کے اولاد لڑ لیتے رہتے، ہمارے مولا لکھے گئے، ہمارے جو ہے وراثت میں کیا تقسیم ہے، اس میں اختلاف ہوتا ہے. اس لیے بولے پہلے لکھ کر رکھو، خالی لکھنا نہیں بلکہ گواہ بھی بنا کے رکھنا ہے. دیندار لوگ اگر تم سفر میں ہے گواہ تو نہیں بن سکتے، سفر میں جو تمہارے ساتھی ان کو گواہ بناؤ، لیکن وصیت نامہ لکھ کے رکھنا چاہیے. یہ بھی ایک ضروری نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدد کرے. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.